بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 6 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو طا اور سین پر مشتمل ہے۔ طا سے مراد طا اور ضوا ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے، اور سین سے مراد سین اور شین ہے، لیکن سین کی پھر دو قسمیں، ایک کش والے سین ہے یا شین اور ایک دندانوں والا۔ تو یہاں پر دندانوں والا سین مراد ہے یا شین مراد ہے۔ اس میں بھی صرف نقطوں کا فرق ہے، اگر نقطے لکھے جائے اس پہ تو پھر شین ہے، اور نقطے اگر نہ لکھے جائے تو پھر اس کو ہم سین کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر طا کے ساتھ سین کو ملایا جائے تو پھر یہاں پر یہ جو الف ہے یہ تقریباً سطر اول ہی کے اوپر تقریباً نصف قط اوپر، اور پھر یہ آگے یہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی تقریباً سطر ثانی تقریباً نصف قط اوپر یا پورا قط اوپر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور جو ہی اس کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم یہاں پر دوبارہ اس کو ریورس اوپر لے کے جاتے ہیں چوٹی پہ، اور اندرونی طور پر اس کی جو شکل بن جاتی ہے وہ کھیرے کے تخم کی مانند ہوتی ہے۔ اس کی جو پیمائش ہوتی ہے لمبائی کے اعتبار سے تقریباً نصف 1.5 قط ہے یا پونے 2 قط ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے پونا قط ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب طا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سین کے دندانے شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پر سین میں یہ فرق ہے، سین میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کے جو دندانے ہوتے ہیں اگر مفرد ہے تو اوپر نیچے تھوڑے سے فاصلے پہ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جب طا کے ساتھ ہے تو اوپر نیچے تو ہے لیکن فاصلہ تھوڑا سا کم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ غنہ اس کا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد سین کا جو غنہ ہے ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سین ہے، سین کے دندانے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نون ہے۔ نون کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غنہ ہے، اور اگر اس کے ساتھ ہم نون کا اضافہ کر لیں، یعنی ہم یہ کہیں کہ اس کے ساتھ نون لکھا جائے تو پھر اس کے بعد ہم دندانوں کا اضافہ کر لیں گے۔ تو یہ ایک سین کی 3 دندان، یہ اس کا غنہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرز پہ، یعنی یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ سطر اول اور سطر ثانی کے درمیان 3 قط کا فاصلہ ہے، سطر ثانی نشست اور کرسی کے درمیان 2.5 قط کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کا جو الف ہے اس کو ہم مکمل کر دیں گے، اور مکمل اس طرح کر لیں گے کہ نصف قط اوپر شروع کر دیں گے، اور اس میں تھوڑا سا لچک دکھا دیں گے، اور لچک یہ تقریباً 2 قط کے بعد یہ مڑنا شروع ہو جائے گا، اور ہم نے قلم یہاں پر موٹا شروع کیا ہے، اور یہ اس طرح بالکل نصف قط یہ باہر نکل جائے گا، اور اس اسنا میں یہ ایک قط مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جو شکل ہوگی وہ برچہ نما شکل یہ بن جائے گی۔ اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے، اسی سین میں ہم اوپر لے کے جائیں گے اور موڑ دیں گے آرام آرام سے اس کو، اور یہاں پر بھی اس کو جلدی موڑ دیں گے۔ یہاں پر اندرونی طور پر یہ تکونی شکل اس طرح بن جائے گی۔ جب یہ موڑ دیں گے تو اس کے بعد چوتھائی قط یہاں پر ایک کٹ لگا دیں گے، اور اس کو تھوڑا سا اور موٹا کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ گولائی کی شکل میں ہم اس کو نیچے کی طرف لے کے آئیں گے، یہ گولائی کی شکل میں، اور اس کو مزید اس کو موٹا کرتے ہی اس کو اور بھی نیچے لائیں گے، تو یہاں پر تکونی شکل یہ بن جائے گی۔ اب یہ جب تکونی شکل اس کی بن گئی ہے تو اس کو مزید ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ آگے جب یہ بن جائے گی تو طا یہاں سے تقریباً مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس کی پیمائش بھی ہم بتا رہے تھے، تو لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 ہے، اور چوڑائی کے اعتبار سے 3/4 ہے، یعنی پونا قط ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا دندان شروع کر دیتے ہیں، اور دندان کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور یہ پھر اس کے ساتھ ہم ملاتے جائیں گے، اور یہ والا حصہ، اور پھر ایک دندان پھر دوسرا دندان، اور اس کی جو مسافت ہوگی آپس میں نصف قط اور نصف قط، پھر یہاں سے تقریباً پورا قط یہ بن جائے گی،
اور یہ تھوڑا سا نیچے لیں گے اور اس کے ساتھ یہاں سے اس کو ملاتے جائیں گے، اور اس سین کی جو اوپر والے دندان ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو کنڈنما بنا دیں گے اس طرح. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ معمولی سے اس کو خم دے دیں گے اور اس طرح باہر سے اس کو ہم موٹا بنانے کی کوشش کر دیں گے. یہاں بھی تھوڑا سا شروع سے موٹا اور یہاں سے تھوڑا سا پھر پتلا شروع کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو زیادہ گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. یہاں پر تھوڑا سا یہ حصہ ابھرا ہوا ہوگا. اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں. آخری مرحلہ اس کا یہاں پہ شروع ہوتا ہے اور یہ کہ یہاں سے پھر اس کا جو غنہ ہے، اس کا جو بیضہ ہے 3 سے 1/4 ہے، یعنی 3.25 ہے، اور اس کی جو گہرائی ہوگی وہ 1/2 سے 1/2 یعنی 1.5 قط. یہاں باہر سے اس کی پیمائش کرتے ہیں تو باہر سے اس کی پیمائش 1.25 قط ہوگی، 1 سے 1/4. یہاں سے بھی پیمائش ہو جائے 3 3.5 باہر سے، تو یہاں سے تقریباً معمولی سائز کا پیندا لگے گا، اور یہاں سے جو پیمائش ہوگی وہ 1/2 یہ ہو جائے گی. آرام سے اس کو ہم اوپر لے کے جا رہے ہیں. تو شروع ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہاں پر ان کو مراحل میں تقسیم کر لے، اور مراحل یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ غنے میں، باقی تو یہ تو مرحلہ وار اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے. یہ مرحلہ وار یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مکمل کر دیں، اور دوسرے نمبر پر یہ یہاں پہ لے کے آئے، یعنی اس کا جو پیندا ہے پیندا تک ہم نیچے لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد جب پیندا لگے تو پیندا بھی فوراً اس کو نہ اٹھائے، بلکہ اس کو آرام سے اس کو اوپر اٹھانا شروع کر دے. جو ہی معمولی آ جائے تقریباً 1 قط، تو اس کے بعد ہم نے اس کو گھمانا ہے، اور گھمانے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا سیدھا اور پھر دوبارہ یہاں، یعنی یہاں پر بھی ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس میں بھی وہی انڈا نما شکل اس میں بن جائے گی، انڈا نما. یہاں کا بتا دیا ہم نے کہ 1/2 یہ ہے اور 1 سے 1/4 یہ ہے. 2 قط ہوا میں، اور پھر تھوڑا سا زمین پہ لگے گا اس کا جو پیندا ہے. یہ جو یہاں سے یہاں جو مسافت لمبائی کے اعتبار سے 1 سے 1/2 ہے، یہاں بھی 1/2 ہے، یہ 1/2 ہے یہاں سے، اور یہ تقریباً مکمل قط ہے، اور یہ بھی مکمل قط ہے. اور یہاں پر یہ جو گولائی ہے معمولی سی اس کو ہم نے بنانی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کا غنہ مکمل کرنا ہے. آپ اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. تو کٹ پین کے ساتھ بھی ہم اسی طریقے پہ بنا دیں گے. دیکھیں، سب سے پہلے الف کو بنا دیں گے، الف کو آخر میں موڑ دیں گے اوپر، اور پھر یہاں سے گولائی کے شکل میں، اور تا مکمل کرنے کے بعد پھر اس کے سین کے دندان شروع کر دیں گے. یہاں پر تھوڑا سا اوکھا کر دیں گے، اوکھے کے بعد پھر یہاں پر اس کا غنہ بنا دیں گے. دیکھیں دوبارہ میں بنا دیتا ہوں ایک ہی قلم کے ساتھ. کٹ پین کے ساتھ یا کٹ مارکر کے ساتھ مشق اس پہ زیادہ کریں، آرام سے اس کو ترتیب کے ساتھ یہاں پر
اس کو لانا ہے. یہاں پر بھی اس کو بھی ہم نے ترتیب کے ساتھ نزولاً اس کو نیچے لانا ہے. بال پن کے ساتھ توسیع بھی آسان ہے. دیکھو الف ہے اور آخر میں ہم نے اس کو ٹیڑھا کرنا ہے. یہاں پر یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہم پر قلم کو اٹھا دیں اور اس کی جو دندان ہے اس طرح بنا دیں. الف کو ٹیڑھا نہیں ہے، ویسے اس کو ہم آسانی کے ساتھ لچک کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے اور مثبت کمنٹ بھی کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.